بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد نیک شخص رہتا تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو کھانے پینے کے لیے اسی چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس میں اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس میں بڑے بڑے انار اگے، اور اس کو وہ روزانہ کھا لیتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں لگا رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا وقت اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو قیامت تک محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے آس پاس اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت اگا دیے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے آس پاس اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی ہے تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے خبر ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں لگا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم اللہ پاک میرے دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا، تیری نمازیں، تیرے روزوں، تیرے ذکر و فکر کی بدولت میں نے تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدر عبادت کرنے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے میں نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا کہ میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ پاک جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرنا، بلکہ جہنم سے اسے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعلیم کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ اس کا پورا جسم سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ اتنے میں اسے ایک ہاتھ دکھائی دیا جس میں ٹھنڈا پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ آدمی دوڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ آدمی نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے پھر اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے ایک کٹورے پانی کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ میں نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ انگنت نعمتیں میں نے تجھے
عطا کی تمام نعمتوں کے بدلے کتنی نمازیں کتنے روزے لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادتیں تیرے پاس ہیں، تجھے عبادت کرنے کی طاقت اور توفیق میں نے دی، دانا پانی میں نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے جو تو نے کچھ کیا ہے وہ سب میری مہربانی سے کیا ہے، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد کانپ اٹھا اور لرز گیا اور بارگاہ الہی میں کہنے لگا، یا اللہ، بے شک نجات تیرے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ میرے عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کرنے پر بس ایک کٹوری پانی پی لیا۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھو بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھو کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔